بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اور یہ ولاگ میں یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گزارش بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس سے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ سورۃ الصف کی آیت 4 اور آیت 5 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے سورت کی ابتدا میں سبح للہ ارشاد فرمایا، زمین و آسمان کائنات کی ہر چیز زبان حال اور قال سے اللہ کی تسبیح و تقدیس اور تمجید، اس کی بزرگی، برتری، بڑائی کو بیان کرتی ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بھی اسی قاعدے کے تحت اللہ کے ذکر اور عبادت میں اس کے آگے سرنگوں رہیں، اور اس سلسلے میں زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں۔ اصل چیز عمل ہے، اور عمل کے اندر جتنا نیک اعمال کا کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری پرہیز ہے، گناہوں سے بچنا اور تقوی اختیار کرنا۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالی شانہ کے ہاں یہ بات قابل نفرت ہے کہ زبان تو بندہ بہت چلائے، دعوے کرے کہ یوں ہے اور اس طرح،
اور عمل کے اندر پیچھے رہ جائے، کوتاہی کرے، یوں تو نماز کی بڑی فضیلتیں بیان کرے، اللہ نے یہ برکتیں، رحمتیں اور اس میں خیر رکھی ہے، اور پڑھنے کا وقت آئے تو سستی کر جائے۔ ارشاد ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی شانہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، تو ہم جان و مال کو خرچ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ یہ آیات اسی موقع میں نازل ہوئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مسجد میں بیٹھے یہ بات کر رہے تھے ان کو نام بنام پکار کر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں مال اور جان کو لگا دینا، صرف کر دینا، یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے تمہارے رب کو۔ اور حق تعالی شانہ نے کفر و شرک کو روکنے اور مٹانے کے لیے جہاد کو مشروع کیا ہے، اور ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت، کہ میری امت پر اور میرے اوپر اللہ نے تا قیامت یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ ہم ظلم کرنے والے کفار کے ظلم کو بزور طاقت روکیں، اور اللہ کی مدد مانگ کر ان سے ٹکرائیں اور لڑائی کریں، اور اس میں اپنا ذاتی نفع نہیں ہے، فی سبیل اللہ، صرف اللہ کی رضا اور اس کے دین کا غلبہ۔ اور وہ پھر مثالیں قائم کی ہیں اللہ کے ان نیک ترین بندوں نے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں ایک کافر کو گرا کر اس کے سینے پر بیٹھے قتل کرنے کے لیے، تو اس نے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھلانگ لگا کر اس کے سینے سے اٹھ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، میں نے تو غصہ دلایا کہیں مجھے تڑپا کر نہ مارے یا بارگی میری گردن اتار دیں، میں تو یہ کرتوت اس لیے کر رہا۔ سوال کیا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کافر سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہماری یہ لڑائی کوئی ذاتی نہیں، کوئی مال کا مسئلہ نہیں، نہ ہم نے اپنی صرف طاقت کے جوہر دکھانے ہیں، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے۔ ہمارا یہ قتال فی سبیل اللہ، رب کی رضا کے لیے، خالصتاً للہ۔ جب تو نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، مجھے غصہ دلایا، انسان ہے اس کو غصہ آتا ہے، اب میں نے سوچا پہلے تمہیں مارنا تھا رب کی رضا کے لیے، اور اب شامل ہو گیا اپنا غصہ بھی۔ تو اللہ نے اس بندے کو توبہ کی توفیق دے دی اور ایمان لے آیا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جہاد، یہ اسلامی لڑائی، یہ دین کے سبب سے ہے، یہ نہیں کہ دشمن کا مال چھیننا ہے، مال غنیمت حاصل کرنا ہے، علاقوں کو فتح کر کے حکومتیں بنانی، ایسا ہرگز نہیں۔ فرمایا دوران جہاد بھی کوئی عورت سامنے آ جائے تو اس کو قتل نہیں کرنا، بچوں اور بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگانا،
بلکہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں جو لوگ جس طور پر بھی پوجا پاٹ میں لگے ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور صرف لڑائی کرنے والے کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، ان کے ساتھ قتال ہے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں تم اس طرح نہ ہونا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم باتیں بہت کرتے تھے، عمل میں بالکل زیرو رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لکھی ہوئی کتاب ہو ہمارے سامنے، جو مسئلہ پیش ہو پڑھ کر عمل کر لے۔ کبھی آپ کسی سفر میں ضرورت پر اور نہ ملتے ہوں تو ہمیں انتظار کرنا پڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا تمہیں تورات شریف لکھی ہوئی کتاب پوری طور پر عطا کی جائے گی، وہاں آ کر 1 مہینہ عبادت کریں، اور پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کیا۔ حق تعالی شانہ نے ادھر قوم میں ایک سامری جادوگر تھا، اس نے بچڑا تیار کیا اور وہ باں کرنے لگا۔ کسی اس کے فن اور ٹیکنالوجی کی بنا پر اس نے شور کیا کہ نعوذ باللہ موسیٰ کا اور ہمارا اور سب کا رب یہ بچڑا ہے۔ اب بھی یہودیوں نے کہتے ہیں کہ ایک بچڑا وہ امریکہ میں رکھا ہوا ہے، وہ علامات قیامت میں بھی ذکر کیا اہل علم نے۔ حق تعالی شانہ نے ان کو کتاب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر عبادت کے لیے بلایا، اور ان ظالموں نے بچڑے کی پوجا شروع کر اور الزام موسیٰ علیہ السلام پر بھی دھر دیا اس سامری نے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون موجود تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر ان کو سرزنش کی کہ تمہیں قوم میں چھوڑ گیا تھا، گمراہ نہ ہو، اور تیرے سامنے ہی انہوں نے بچڑا بنایا اور پوجنا شروع کیا۔ ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، انہوں نے قطعی طور پر میری بات سنی نہیں، اگر میں اور آگے بڑھتا تو یہ 2 گروہ بن کر لڑنے اور آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ واپس تشریف لائیں گے اور جو حکم فرمائیں گے وہ ان پر جاری ہوگا۔ اللہ تعالی شانہ نے ان کی اس سخت ترین نافرمانی پر یہ حکم بھیجا کہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ ظالم جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، کچھ وہ تھے جو منع کرنے والے تھے کہ یہ تو برا کام ہے، شرک اور کفر کر رہے ہو، اور کچھ خاموش طبع تھے، ہمیں کیا، ہم تو اپنی نماز روزہ نیکی کرتے ہیں، یہ جانے ان کا کام۔ حکم یہ آیا کہ جو خاموش رہے وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے عبادت کی، اور چھوٹے وہ کہ جو خود بھی بچڑے کے پجاری نہ بنے اور کہتے بھی تھے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ اور دوسرے موقع پر بھی اس طرح کے کئی کام، یہ قوم عمالقہ کا قصہ ہوا۔ حکم ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ پاک تمہیں فتوحات دے گا، دین دنیا کی خیر اور برکت ملے گی۔ اور حکم یہ آیا کہ شہر میں حطتن، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ ان ظالموں نے حطتن کا لفظ بدل کر ہنتتن کہا، اور یہ ان کے پرانے کالے کرتوت تھے، قرآن میں منقول ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی مدینے میں یہی لوگ، ان کے بقایا اور نسل کے یہودی صہیونی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں آ کر لفظ کو ٹیڑھا کر کے
بجائے سلام کے سام کہتے کہ آپ کو موت آئے، الیاذ باللہ۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ دانستہ اور ڈٹ کر کرنے لگتا ہے تو اس کا دل سخت اور کالا ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور ٹیڑھے کام کرتے کرتے پھر اللہ کی نافرمانی میں پڑ کر برباد ہوتے ہیں۔ ہمیں اس لیے سمجھایا کہ ہم ایسے گناہوں سے باز رہیں اور بالخصوص جو کبائر ہیں ان کے قریب نہ جائیں، اور جو فرائض ہیں ان کی پابندی لازمی طور پر کریں۔ ان میں ایک جہاد کا حکم بھی ہے۔ حق تعالی شانہ صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ آپ سن رہے تھے راہ ہدایت مند یاد کے سلسلے کا روحانی اور قرآنی ولاگز درس قرآن، جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب، اور اس سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے ولاگ میں سورہ الصف کی آیات مبارکہ 4 اور 5 کی تلاوت، تفسیر اور ترجمہ بیان کیا گیا۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے دوستوں سے شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔